الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور سید ابو محمد رضوی شہید سید اون محمد رضوی اور شہدائے میلاد راولپنڈی آپ حاضرین کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات ہدیہ کریں گے سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ اس آیت میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے پہلے تو میرا محترم اور مقدس مجمع اس بات پر متفق ہے کہ ہم مجلس اہل بیت کی عظمت بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں کرتے مجلس کا مقصد اور ہدف وہ جنہیں اچھا کہنا ہے ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا میرے بچے ذرا اسے ہضم کر پائیں آپ ایک گلاس دودھ کا تصور کریں اس میں ایک سکہ ڈال دیں اس سکے کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دیکھیے شخصیات تشریف فرما ہیں اور اسلام آباد میں پاکستان کے صدر مقام میں گفتگو ہو رہی ہے ہم اپنے موقف کو کچھ روشن کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ انسان نسیان سے بھی تو ہے
اس کے مزاج میں بھول نہ پایا جاتا ہے. یہ ہر سال محرم میں وہی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تم بھول جاتے ہو. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونی چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے. بلندر سلام. اچھا, اگر آج کا سیاسی ورکر کسی باکردار سیاستدان کے دفاع میں بات کرے تو سب اس کے اچھے انداز سے دیکھیں گے, اس کی تعریف کریں گے. مثال دے رہا ہوں, جس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کل رہے یا نہ رہے. اور یہ جو صدیوں سے ایک ملت کسی کی حمایت میں بات کر رہی ہے, اس ملت کو پتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر علی کا نام ختم نہیں ہوگا. اس ملت کو پتا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے مگر یہ ذکر رہے گا. آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں. میں اور آپ اور ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وقت بھی نہیں ہے میرے پاس. اب ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کون کہاں بیٹھا ہے. ایک جوان میرے پاس آیا, کہنے لگا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ ہاں, ایک جوان کہنے لگا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ مجھے بھرتی نہیں کرنی. جو پہلے شیعہ ہو گئے وہ باکردار شیعہ ہو جائیں, جو پرانے شیعہ ہیں وہی اچھے ہو جائیں, تو نئے نئے ہم بھرتی کرتے رہیں. تو میں تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا نئے وارد لوگوں پر, کیونکہ پتہ نہیں کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں. ایسے شیعہ نہیں چاہیے کہ جو روزانہ در بدلتے ہوں, جو روزانہ گھر بدلتے ہوں, جو روزانہ نظریہ بدلتے ہوں. میں بچوں اور جوانوں سے جملہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ان کی جوانی میں اضافہ ہو. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا, وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں, موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات کا رونا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں روتا. حالات کو بدلنا ہنر ہے. تھکے نہیں بیٹھے. پچھلے دنوں امیر مینائی کی زمین میں ہم نے ایک امام کی بارگاہ میں غزل کہی, اور غزل اگر امام مہدی پر ہو تو ممبر سے بیان ہوگی. عشق مجازی میں بات ہو تو ممبر کی شایع نشان نہیں ہے, اور اگر عشق حقیقی میں بات ہو تو ممبر پہ بات ہوگی. تو اس میں سے چند شعر سن لیجئے جو میرے اس مضمون میں ہے. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. بھائی محرم سے پہلے کی مجلس ہے, اور اس دفعہ انہوں نے تاریخ ایسی مشکل رکھی, اور اس میں اچھا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم استقبال محرم کی مجلس اسے سمجھ سکتے ہیں. ہمیں محرم کی تیاری کرنی ہے. ہم اگر ایک ہفتے کے لیے بھی کہیں جائیں تو 2 دن تک بیگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لو اور وہ ہٹا دو اور یہ رکھ لو, جی وہ کاغذ نہ رہ جائے اور وہ کپڑا نہ رہ جائے. جی اگر ایک ہفتے کو کہیں جائیں تو 2 دن تک تو بیگ بنتا ہے. ہم امام کی خدمت میں 2 مہینے 8 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو بغیر تیاری کے کیسے جائیں گے؟ اور وہ جو تیاری کرنی ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے, میں اللہ کرے بیان کر پاؤں. اس لمبی لسٹ کے اندر ایک بات ابھی لے لیجئے, پھر دیکھتے ہیں بات کہاں جاتی ہے. یہ طے کرے گا میری قوم کا جوان, میری قوم کا فرد ایسا کرتا آیا ہے. میں تاکید کر رہا ہوں کہ بغیر وضو کے مجلس میں نہیں بیٹھے گا. میں کہتا ہوں اس سال اگر یہ پریکٹس ہو جائے کہ کوئی بھی مجلس میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھے گا, جس کا بدن پاک ہو اسی کا تو ظرف تیار ہوتا ہے کہ وہ پاک باتوں کو اپنے اندر لے. لہذا طہارت بدنی کو پہلے ایک زینہ آگے آ جائیے, ایک منزل آگے آ جائیے, ایک کلاس اور بڑھ جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ اور بھی کہوں. ایسے ہی ہے. سرمے طور لگا, یعقوب صاحب, سرمے طور لگا
دیدہ تر پیدا کر. جی حضرت موسیٰ طور پر گئے نا, دیکھنے والوں کی روش اپنانی پڑے گی. سرمہ طور لگا, دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. سید بھائی, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. مجھے یہ تاریخی واقعہ ہو گیا کہ حضرت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے بازو پر یا علی مدد کا امام ضامن ہم نے باندھا تھا, تو ایک تاریخی بات ہو گئی, پاکستان میں لکھ دی گئی, تو بعض لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی کہ مجھے کچھ چاہیے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں. میں ان چھوٹے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. ایسے نہیں سنے بھائی, میں اس میں بڑا میرا خون جگر لگایا ان دو مصروں میں. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. یہ جگہ امن پھیلانے کی جگہ ہے. بہت روشن انداز سے کھلی کھلی باتیں کرنے کا عادی ہوں. مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. خبردار, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو اس دروازے پر آ کر بیٹھا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. دروازے پر جناب قاسم رضوی کو, جناب ابو محمد رضوی کے خانوادے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کہ تم سنی ہو یا شیعہ. اور سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو, سنیوں کو اپنی جان کہو. تم دو کب ہو بھائی؟ بارہا کہہ چکا ہوں میں, شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. بول میں رہا ہوں, پریشان آپ ہو گئے. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو, ناممکن ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ کسی کو حق نہیں ہے. یہ تو ہماری جان ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ تم ہندو ہو, تم عیسائی ہو, جی تم کون سے مکتب سے تعلق, کون سے دین سے, آسمانی دین کے ماننے والے ہو یا زمین کا خود ساختہ دین بنایا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی سے دروازے پر پوچھیں, اس لیے کہ جو بھی یہاں آیا ہے وہ حسین کا طالب ہے, اور امام کو جو چاہنے آیا ہے, ہم جو ذکر امام حسین کے نوکر ہیں, ہمیں انہیں ان کا استقبال کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ بات میری تکراری ہے, مجھے معاف کیجئے گا. ہم مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں, مسجد میں نہیں کرتے. شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, مسجد بھی بناتے ہیں, امام بارگاہ بھی بناتے ہیں, وہاں بھی تو ممبر ہے. پوری دنیا میں امام بارگاہ علیحدہ ہے, مسجد علیحدہ ہے, مینجمنٹ ایک ہے, انتظامیہ ایک ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو حل بنا لیے. نہیں, مسئلہ پیسوں کا اور زیادہ ہونے کا نہیں تھا. ضرورت دین ہے, ضرورت ہدایت ہے, بشریت کا تقاضا ہے. کل ہندوؤں نے اگر اللہ سے شکایت کر دی, یا اللہ, کل عیسائیوں نے اگر اللہ سے شکایت کر دی, ہم دین سمجھنے گئے تھے, مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا. سارے سنی شیعہ ہندوؤں کو نہیں آنے دیتے مسجد میں. جی مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا, میں دین کہاں جا کے سمجھتا. کوئی جواب نہیں دے پائے گا, آپ جواب دیں گے. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. بھائی پہلی دفعہ محرم نہیں آ رہا. محرم ہر سال, اور ہم نہیں تھے تو محرم تھا, اور ہم نہیں رہیں گے محرم رہے گا. یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہا. اگر آپ کو یہی طے کرنا ہے کہ جو بعد میں کام شروع ہوا ہے اس پر غور کیا جائے, اور جو پہلے سے ہے اس کو باقی رکھا جائے, تو شاید ہم سے پرانا کوئی نہیں ہے. اور اس وقت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں پاکستان میں, مجلس ہم پاکستان میں کر رہے ہیں.
تو یہاں اس بر صغیر کا اپنا مزاج ہے جی. میں نے لاہور میں 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا. وہ شیعہ نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. جوزف کالونی جب جلائی گئی تو ہم گئے وہاں پر کچھ ہمدردی کرنے کے لیے, تو مجھے اسی حلیے میں دیکھ کر مسیحیوں نے آواز لگائی, یسوع حسین زندہ باد. یعنی وہ پہچان گئے کہ حسین والا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. میں سندھ میں 2 ہندوؤں کے ہاں مجلس پڑھتا ہوں. بانی مجلس کا ہندو ہوتا ہے جی, تبرک اس کی طرف سے ہوتا ہے, انتظام اس کی طرف سے ہوتا ہے, شرکت بھی آدھی آدھی ہوتی ہے. ہندو بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں. یہ شعر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, تھکے نہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ دروازہ سب کے لیے بھائی, کوئی الجھن نہیں ہے. اور محرم پہلی دفعہ نہیں آ رہا. سال ہے گزشتہ, پچھلے سال جو کچھ ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے, اور 2013 میں جو راول پنڈی میں ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے. میں کل رات کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں اور تکرار کر رہا ہوں کہ اگر پاک فوج ہمارے ان فوجیوں پر درود و سلام, ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں. اگر پاک فوج کا تحقیقی ادارہ ہی غیر معتبر ہو جائے اور اس کے ہی تحقیقی رپورٹ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے اور اس کے تحقیق شدہ مجرموں کو آزاد کر دیا جائے, تو پھر ہمارے لیے نہیں, اس ریاست کے لیے اور اس مملکت کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہمیں تو یہ نئی بات نہیں تھی کوئی. ایسی اور اس سے بڑی سازشوں کا سامنا ہماری قوم کرتی آئی ہے, ہمارے بڑے کرتے آئے. پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا اور آخری دفعہ نہیں ہوا, یہ بھی ہمیں پتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے, بہت اچھا ہوتا کہ اگر میری اس بیان کے اندر جناب شیخ رشید صاحب بھی تشریف فرما ہوتے, کہ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے ادارے کی تحقیقی رپورٹ کو ہی کل عدم قرار دے دیا جائے, اس کا مذاق بنا لیا جائے, تو آگے اور معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. تو میں تو مخاطب ہوں اپنی محترم اور مقدس اپنے حفاظتی اس اعلیٰ ادارے کا. ان سے سوال ہے میرا کہ آپ اس پہ آپ غور کریں. ہمارے ساتھ تو, شہریوں کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے, ہوتا رہے گا اور آگے بھی ہوگا, اور ہم تو ویسے بھی پریشان نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب پریشانی بڑھتی ہے تو ہمارے عزاخانوں میں جانے کا انداز بڑھ جاتا ہے, ہمارا توسل بڑھ جاتا ہے, ہمارے ہاں مولا سے رابطہ بڑھ جاتا ہے. اور ہم تو پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں, ہم تو پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. پریشانیاں بڑھتی ہیں تو ہمیں مولا زیادہ یاد آتے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پریشان رہیں تاکہ انہیں علی یاد رہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, مگر موٹے موٹے سوالات ہیں. شخصیات بھی تشریف فرما ہیں اور بات آگے یہ کرتی آئی ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بلکہ بہت ہی نظریاتی اور بہت ہی مضبوط سیاسی شخصیات ہیں, اپنے اصولی موقف پہ ڈٹ جانے والی شخصیات تشریف فرمائے ہیں. میں اتنا عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ ہمارا ان مجالس سے مقصد اور ہدف بہت روشن ہے, بہت واضح ہے. ہم اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو بات قرآن نے آگے بڑھائی, جو بات نبی نے بڑھائی, جو پیغام اہل بیت نے دیا اور جو ہر ولی نے کیا. ہمارا کوئی غیر منطقی انداز نہیں ہے. کوئی دنیا میں ڈھونڈنے سے اللہ کا ولی آپ مجھے دکھائیں جس نے علی کا گھڑا نہ بھرا ہو, جس نے مولا علی کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوں. کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک کہ وہ علی کی تسبیح نہ پڑھے. تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, کوئی دو باتیں نہیں ہیں. پھر یہ اتنے بڑے معتبر لوگ, اسلام آباد, پاکستان, دنیا جہان میں سفر ہوتا ہے, میں پڑھے لکھے لوگ, صاحبان ثروت لوگ, زمیندار لوگ, حیثیتوں والے لوگ, دانشور, دانشمند, سائنسی دنیا کے کارنامے اور ہنر کرنے والے لوگ جب یہاں ایسے آ کر بیٹھتے ہیں کہ پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی جی, اندر آ جائیں تو باہر جانے میں انہیں 4 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں اس مجمع کو کاٹ کے کیسے جاؤں گا جی. اس عاجزی کے ساتھ, اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں, علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہاں,
ہم اپنی دنیا بہا چھوڑ کر آتے ہیں. یہ جو ہماری تربیت ان مجلسوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ حاصل ہے مجلسوں کا. میری باتوں سے آپ اکتا تو نہیں رہے؟ ہم محرم سے 2 دن پیچھے ہیں، اور کچھ 2 دن کے بعد ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے، تو محرم کا استقبال بھی کرنا ہے.